الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے معزز خواتین و حضرات، پارہ نمبر 29 سورۃ الملک جو 30 آیات پر مشتمل ہے، اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ ملک موجود ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الملک رکھ دیا گیا۔ سورۃ الملک کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ یہ عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ اس کی پہلی آیت اللہ جل شانہ کا ارشاد، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی 4 اہم صفات کا ذکر ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا مالک اور سب سے بالا تر ہونا، نمبر 3 آسمان و زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت کا ہونا، نمبر 4 اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر قادر ہونا۔ اس کے بعد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات کو پیدا کرنے کی بنیادی مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ دنیا میں کون اچھے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ وزن کیا جائے گا۔ موت کا پہلے ذکر فرمایا، حیات کا بعد میں۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی بالکل مختصر ہے، اور موت کا واقع ہونا یقینی ہے اور بہت قریب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے کام کریں۔ اس کے بعد سورۃ ملک کی آیت نمبر 10 میں تقلید کا ذکر ہے کہ اس تقلید کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ اس دن وہ لوگ کہیں گے کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا خود ہی عقل سے کام لے لیتے تو آج جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ کسی کی بات سن لیتے، اس میں تقلید ہے، یا خود عقل سے کام لیتے، اس میں اجتہاد ہے کہ کامیابی اور منزل تک پہنچنے کے 2 ہی راستے ہیں کہ یا انسان مجتہد ہو، اجتہاد کر کے عمل کرے، یا پھر غیر مجتہد ہے تو کسی مجتہد کی تقلید کر کے منزل مقصود کو پا سکتا ہے۔ تو وہاں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا، اے اہل جہنم کو کہ دفع ہو جاؤ۔ تو اس آیت سے واضح طور پہ تقلید کا ثبوت ہے، اس لیے یہ واجب ہے۔ تقلید کے بغیر انسان کبھی بھی شریعت پر عمل نہیں کر سکتا، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تقلید کے بغیر انسان کو عمل مل ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ غلط کہتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 میں کافروں کی ایک حماقت کو بیان کیا گیا، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ فوت ہو جائیں گے تو دین اسلام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ لوگ آپ علیہ السلام کی موت کا انتظار کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا یہ تمہاری حماقت ہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ وفات دے یا ان پر رحم فرما کر انہیں فتح دے، دونوں صورتوں میں کوئی نفع نہیں ہوگا۔ دونوں صورتوں میں تمہیں کوئی نفع نہیں ہوگا، تم ہر حال میں عذاب میں ہی رہو گے۔ یہاں بھی تمہیں پریشانی کا عذاب ہے اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی تمہارے لیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں حق کی باتوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین و متین کے لیے جد و جہد کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔